شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو، عدو ہمارا بھلا نہ دینا، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا۔ ہر سال 11 اگست کو لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اپنے محبوب رہنما شیخ عبدالعزیز کی برسی منا کر تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی عظیم اور بے مثال خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس دن کے منانے کا ایک اور مقصد اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ شہداء کے مقدس مشن کی آبیاری کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جائے گی اور ان کے مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ شیخ عبدالعزیز کو 11 اگست 2008 کو درندہ صفت بھارتی فوج نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ اس عظیم اور بے لوث قائد کا دل جذبہ حریت سے سرشار تھا۔ شیخ عبدالعزیز مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے جابرانہ قبضے کے شدید مخالف تھے اور مقبوضہ خطے کو بھارتی شکنجے سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے پوری زندگی جدوجہد کی۔ شیخ عبدالعزیز پاکستان سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور اس کا کھل کر اظہار کرتے تھے۔ پاکستان سے ان کی وابستگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2008 میں جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا تو اس وقت وہ سرزمین پاکستان کی طرف رواں دواں قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ بھارتی فوج نے پرامن جلوس پر بندوقوں کے دہانے کھول دیے، جس کے نتیجے میں شیخ عبدالعزیز شہید اور درجنوں کشمیری زخمی ہو گئے۔ شہادت کے وقت ان کی جیب میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر تھی۔ شیخ عبدالعزیز کی شہادت پر ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل افسردہ تھا۔ شہید شیخ عبدالعزیز عزم و ہمت اور استقلال کا ایک پہاڑ تھے۔ وہ عوام کے ایک سیل رواں کو ساتھ لے کر جہلم ویلی کے پرخطر سفر پر آزاد کشمیر کی طرف نکلے تاکہ اس مصنوعی اور خونی لکیر کو پار کریں، اور اس راہ میں وہ جانتے تھے کہ شہادت ان کا مقدر ہے، لیکن انہیں اس پر پکا ایمان تھا اور وہ چاہتے تھے کہ دنیا ہماری آواز سن لے اور دنیا کشمیریوں کے بارے میں بیدار ہو، لیکن دشمن طاق میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ شہادت ضرور ایک نہ ایک دن رنگ لائے گی۔ وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخ روح ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں، تم عہد اپنا بھلا نہ دینا، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو، عدو ہمارا بھلا نہ دینا۔ شیخ عبدالعزیز مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ کے قصبے پامپور میں 1951 میں پیدا ہوئے۔ ان کی پوری زندگی تحریک آزادی کے لیے قربانیوں سے عبارت ہے۔ کشمیریوں کے حقوق کی جدوجہد میں انہوں نے بے پناہ مصائب کا سامنا کیا۔ انہیں کئی سال تک پابند سلاسل رکھا گیا، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ شیخ عبدالعزیز پاکستان کو اپنا مرکز و محور سمجھتے تھے۔ 17 اپریل 2001 کو جب انہوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما کی حیثیت سے پاکستان کا دورہ کیا تو جہاز سے اترتے ہی انہوں نے یہاں کی پاک مٹی کو بوسہ دیا اور سربہ سجود ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کے دورہ پاکستان کے موقع پر پاکستانی عوام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔
शेख अब्दुल अजीज कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझते थे और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के सरगर्म हामी थे। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। मैं अपनी किसी गैर मुल्क नहीं, अपनी कौम से मिलता हूँ, अपनी उस सरजमीन पर कदम रख रहा हूँ जो हमारे जज्बात, हमारे उमंगों की तर्जुमान है। कश्मीरी कौम ने यह अज़म कर रखा है कि लाखों शहदा के लहू से मुज़य्यन ये तहरीक मंजिल के हुसूल तक जारी रहेगी और वो दिन दूर नहीं जब इन अजीम और बेमिसाल कुर्बानियों के तुफैल गुलामी की तारीकी छट जाएगी और आज़ादी की सुबह तलू होगी।